السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رویدیش بائی نور آصف ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. تمہاری مرضی کب ہونی ہے, مجھے ایک ٹائم پیریڈ بتا دو, پھر میں تب تک تمہارے پاس نہ آنے کا خود کا پابند بنا لیتا ہوں. اور وہ پلٹے سے بیڈ پہ لٹائے نرمی سے اس کے سرخ ناک پر لب رکھتا ہوا بولا. پاپا 5 سال. بہارے کے منہ سے نکلا. جواباً شہرام نے جن نظروں سے گھورا تھا وہ نظریں جھکاتے اپنے لب کاٹ گئی. اچھا ٹھیک ہے, 3 سال کا ٹائم دے دوں. بہارے کے الفاظ منہ میں ہی تھے, وہ اس کے لبوں پر جھکے اس کی سانسیں انہیل کر گیا. وہ کافی دیر تک نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کو دسترس میں لیے اس کا جام پیتا رہا. بہارے کے گلابی لبوں کو کندھاری کرتے وہ پیچھے ہوا تو بہارے نے اپنے بھیگے ہونٹ رگڑتے اسے غصے سے ناراضگی سے دیکھا. غصے سے تم مجھے دیکھ رہی ہو, حالانکہ غصہ مجھے تمہیں دکھانا چاہیے. ایک تو سافٹ کس کرنے پر میرا کندھا تم نے ناخنوں سے نوچ ڈالا ہے. شہرام نے تعصب سے بہارے کو دیکھا, جس نے اپنے ناخنوں سے اس کا کندھا بے رحمی سے نوچ ڈالا تھا. سوچ لو, آج کی رات میں تمہارا بہت برا حال کروں گی, بہارے نے دھمکی دی. سوچ لیا. شہرام لب دانتوں میں دبائے مہم سا مسکراتے ہوئے بولا. کیا سوچ لیا؟ وہ اس کی معنی خیز مسکراہٹ کو دیکھتے پریشان ہوئی. یہی کہ آج رات مجھے تمہارا وائلڈ وومن والا روپ دیکھنا ہے. دیکھتا ہوں تم اپنا بدلہ کیسے لیتی ہو. شہرام نے 2 معنی انداز میں کہتے ہوئے اس کی بیوٹی بون میں نرمی سے اتنے دانت گاڑے تھے کہ بہارے نے غصے سے اب کی بار جواباً شہرام کے گردن میں پوری قوت سے اپنے دانت گاڑ دی. مگر اگلے ہی لمحے وہ سرخ پڑی تھی. شہرام کی گردن پر اس کے دانتوں کی گڑھی بنی تھی. اس نے بہت بے رحمی سے وہاں دانت گاڑے تھے, مگر شہرام کو مسکراتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی. میری جان, ایسی حرکتیں کرو گی تو کیسے دور رہوں گا تم سے, وہ مدہوشی کے عالم میں بولتا اس کے بھیگے آرس پر اپنے لب رکھتے چلا گیا. بہارے کی مزاحمت دیکھتے ہوئے اس کی گلائیاں اپنے آہنی شکنجے میں لاک کر چکا تھا. سوری میری جان, تمہیں 3 سال کو تو کیا 3 منٹ کا بھی ٹائم نہیں دے سکتا, کیونکہ اب میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا. شہرام اس کی آنکھوں میں دیکھتے گمبھیرتا لہجے میں بولا. شہرام کی جسارتیں بڑھ رہی تھی. بہارے کے سانسیں اٹک رہی تھی. شہرام نرمی سے اس کی میکسی کی زپ بولتے اس کے کندھوں سے نیچے کھسکائے اس کی گردن پر جنون خیازیاں رقم کرنے لگا. وہ مدہوش ہوتے اس کی کلائیوں پر اپنے گرفت نرم کر چکا تھا. اس کے لب دیوانہ وار اس کے پورے بدن پر محور رقص تھے. میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی شہرام. میں اپنی دوست کے گھر اس کے مورے کو چیک کرنے گئی تھی, مگر تم نے مجھے جس طرح غصے کیا, مجھ پر چلائے, میں کبھی نہیں بھولوں گی. بہارے نے بے لگام جسارتوں کو لگام لگانے کی کوشش کرتے پوری قوت سے چیختے ہوئے اسے خود سے دور جھٹکا. اس کے چیخنے پر ساری خماری بھگ سے اڑی تھی. اس کے جھٹکنے پر غصہ پوری قوت سے اود کر آیا تھا. وہ ہمیشہ کی طرح اس کی نرمی کا پھر سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی. تو آئندہ کبھی میری اجازت کے بغیر اس حویلی سے باہر نکلی تو صرف چلاؤں گا نہیں, غصہ نہیں کروں گا. پھر تمہیں اس طریقے سے ہی سمجھاؤں گا جو تمہیں سمجھ آتا ہے. شہرام نے اسے سرد نظروں سے دیکھتے وارن کیا. کیا کرو گے تم؟ کیا کر سکتے ہو؟ یعنی کرو گے نا یہ حویلی کے مردوں کی طرح اپنی مردانگی تم بستر پر ہی دکھاؤ گے, جیسے تم نے کل رات دکھائی تھی, جیسے تمہارا لالا زاران خان زادہ نے دکھائی تھی. بیچاری ابرش کو اپنے نکاح میں زبردستی لے کر اس بیچاری پر بستر پر اپنی مردانگی دکھائی. بہارے غصے سے پھکاری. بہارے, لالا کو بیچ میں مت لاؤ, سمجھی تم؟ شہرام نے اوپر سے اٹھتا سپاٹ لہجے میں بولا. کیوں نہ لاؤں تمہارے لالا کو؟ تم نے خود تمہارے لالا کی حیوانیت کے نشان دیکھے تھے, اور تم اور تمہارا لالا ایک جیسے ہی ہو. میرے لالا کو مارنے والے قاتل کا ساتھ دیا. میرا دل کرتا ہے تمہارے لالا کو جان سے مار ڈال. بہارے اٹھتی ہوئی چیخی تھی. بہارے, شہرام کا ہاتھ بلند ہوا. بہارے نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے یقینی سے اسے دیکھا, جس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا. شہرام اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچتے پہلو میں گرا چکا تھا. تم یہ سب بکواس اس لیے کر رہی ہو تاکہ میں تمہارے قریب نہ ہوں. تم اس میں کامیاب ہو چکی ہو. اس وقت تمہارا حسین چہرہ مجھے انتہائی بدصورت لگ رہا ہے. تم اس قابل ہی نہیں ہو. تم پر
मैं अपना प्यार निछावर करूं। वो इसके करीब होता है, इसके शानों पर दबाव डालते हुए रहा है। एक बात याद रखना बहारे, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, आखिरी मर्तबा वार्न कर रहा हूँ, जितनी बदतमीजी करनी है मुझसे करना, मगर मेरे लाला या मेरी मूरे के मुतालिक तुमने कभी भी एक लफ्ज मुंह से ना निकालना। मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। तुमने अभी तक सिर्फ शहराम खानजादा का प्यार ही देखा है, लेकिन आइंदा तुमने कुछ भी मेरे लाला के मुतालिक कहा, मैं वही हाल तुम्हारा करूंगा जो बकौल तुम्हारे हवेली की औरतों का होता है। वो इसे पीछे को धकेलता बेड से उठा था, अपनी शाल और गाड़ी की चाबियां उठाए कमरे से निकल गया। अमीना खानम की बात सुनते अरहाम खानजादा सोफे पर सीधा हुआ था। वो अभी अभी इस्लामाबाद से हवेली आया था। समीउल्लाह खान के फोन पर कॉल पर इसे हवेली आना पड़ा था। अपनी आदत के मुताबिक सबसे पहले वो अमीना खानम से मिलते जनान खाने में आया था। वह जनान खाने के लाउंज में अमीना खानम के सामने वाले सोफे पर बैठा इनकी बात सुनते परेशान हुआ था। क्या कह रही हैं आप मोरे? अरहाम खानजादा ने उलझन भरे अंदाज में इस्तफार किया। ये तो खुशी की बात है। अरहाम, तुम परेशान क्यों हो रहा है? फरिश्ते का किस्मत खुल गया है। लड़का वालों ने बहुत आजी और एहतराम से तुम्हारा दादी से फरिश्ते का हाथ मांगा है। हाकिम खान का बेटा हैदर खान, जो इसी साल अपने इलाके की इलेक्शन जीत कर इलाके का चेयरमैन बना है। सबसे बड़ा बात, लड़का कंवारा है। इसका कहना था इन्हें फरिश्ते बहुत पसंद है। इनका घर का किसी औरत ने फरिश्ते को बहुत पहले पसंद कर लिया था। फरिश्ते की शादी के बाद वो बहुत मायूस हो गया था। इनको आज तक अपना बेटा के लिए कोई पसंद नहीं आया था। जब इनको पता चला कि फरिश्ते का तलाक हुआ है तो उन्होंने बहुत प्यार से मोहब्बत से फरिश्ते का निकाह मांगा। हक महर में वो अपना जमीन फरिश्ते के नाम लिखने को तैयार है। हाकिम खान तुम्हारा दाजी का बहुत इज्जत करता है, तुम्हारा भी बहुत तारीफ कर रहा था। वो बहुत मान और इज्जत से फरिश्ते का रिश्ता मांग कर गए हैं। अरहाम खान ने अमीना खानम से सारी तफसील सुनते सोच अंदाज में सर हिलाया। हैदर खान को वो पर्सनली तौर पर जानता था। एक दो बार बिजनेस पार्टीज में इससे मुलाकात हुई थी। वो वाकई में एक बहुत अच्छा इंसान था। हम चाहता है तुम लड़का वालों का घर बाहर देख कर आओ, लड़का से मिल लो, फिर कोई फैसला ले लेते हैं। वैसे तो तुम्हारा दादी, तुम्हारा काका इस रिश्ते के लिए हामी भर चुका है, मगर तुम्हारा रजामंदी जरूरी है। फरिश्ते का बड़ा भाई तो तुम है, आखिरी फैसला तो तुमने करना है। अमीना खानम ने कहा, ठीक है, मैं मिल लेता हूँ। क्या आपने फरिश्ते के मुतालिक पूछा है? जो भी फैसला होगा वो फरिश्ते की रजामंदी पर होगा। अरहाम ने अमीना खानम को देखते संजीदगी से कहा। अरहाम, तुम जानता है वो बेचारा बहुत सीधा और मासूम है। इस मासूम ने क्या कहना है, इसका फैसला तुमने ही करना है। हम लड़का के घर की औरतों से मिला है, सब बहुत अच्छा है फरिश्ते के लिए, लेकिन इससे बढ़कर रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आप से एक बार पूछ ले, इसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं चाहता। अरहाम संजीदगी से कहता सोफे से उठा था। अरहाम, वो तो हम पूछ लेगा, मगर इससे पहले हम चाहता है लड़का के घर जाकर सबसे मिलो, इन्हें अच्छी तरह परख लो। तुम हूर को भी अपना साथ लेकर जाओ। अमीना खानम ने सोफे से उठते अरहाम का चेहरा बगौर देखा, जहां इस बात से नागवारी छाई थी। और का क्या काम? अरहाम ने भवें उचकाई इस्तफार किया। वो तुम्हारा बीवी है, इस घर का बहू है। फरिश्ते की खातिर तुम्हें इसको साथ ले जाना पड़ेगा। इस घर की औरतों से हम मिल चुका है, और भी तुम्हारा बीवी के तौर पर मिल चुका है। इनको होर बहुत पसंद आए, खास तौर पर होर को अपना घर आने को कह कर गया। अमीना खानम की बात पर अरहाम की पेशानी पर बल नमूदार हुए। वो बहुत पसंद आई है, ये अल्फाज सख्त जहर लगे। इसको अच्छी तरह समझा कर ले जाना कि वहां कोई ऐसा वैसा बात ना करे। हम भी चलता है तुम्हारे साथ, मगर हमारा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हम चाहता है तुम कल ही हैदर खान से मिलो। अमीना खानम के अंदाज में फरिश्ते के लिए परेशानी देखकर वो महम सा मुस्कुराया था। उन्होंने एक माँ की तरह ही इन दोनों को पाला था। फरिश्ते के लिए वो दिन रात परेशान रहती थी। वो फरिश्ते को लेकर जरूरत से ज्यादा हसास हो रही थी, इसलिए उजलत का मुजाहरा कर रही थी। ठीक है, ले जाऊंगा, परेशान ना हो। वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहेगी। अरहाम नरमी से कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अरहाम खान ज्यादा कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में नीम अंधेरा छाया था। शदीद सर्दी की वजह से कमरे का आतिशदान जल रहा था। कमरे में हल्की सी मध्यम सी साइड लैम्प की रोशनी भी चल रही थी। अरहाम ने अपनी शाल उतारते सोफे पर रखी। अरहाम के कदम बेख्तियार बेड की तरफ बढ़े थे, जहां वो नाजुक मोमी वजूद सो रहा था। वो अपनी बेख्तियारी पर हैरान हुआ था। इतने दिनों से वो इसकी नफरत में सुलग रहा था, मगर कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहले इसकी आंखें इसे देखने को मुतलाशी थी।
وہ بغیر کمبل کے ایک تکیا سینے کے ساتھ لپٹائے کروٹ میں بل لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ ارحام کچھ پل اس کے معصومیت بھرے حسین چہرے کو دیکھتا رہا۔ تکیے کے ساتھ اسے لپٹے دیکھ کر اس کی پیشانی پر ننھا سا بل نمودار ہوا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر تکیہ اس سے علیحدہ کر چکا تھا۔ یہ ایک بے اختیاری عمل تھا۔ وہ تکیے کے ساتھ جس طرح لپٹی تھی ارحام خانزادہ کو کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ ہور نے ہلکا سا کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ ارحام کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ہلکی گلابی رنگت پل میں زرد پڑی، پھر یکدم اسی رنگت نے شدید سرخی اختیار کی تھی۔ ارحام نے دلچسپی سے اس کی بدلتی رنگت کو دیکھا۔ اس کے تاثرات اسے محفوظ کر چکے تھے۔ وہ سفید سلک کی سلیو لیس گہرے گلے والی نائٹی میں ملبوس تھی جو صرف گھٹنوں تک آتی تھی، اور خفت کے مارے اب نظریں بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہ کون سا ٹائم ہے سونے کا؟ دن کے 12 بج رہے ہیں۔ ارحام اس کے بے ہوش ربا سراپے کی سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ نظریں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے سے ہوتی اس کے نازک سراپے پر ٹھہر رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ ہور نے نظریں جھکائے ہی جواب دیا۔ یہ کچھ حلیے میں ہو، کچھ تو شرم ہونی چاہیے۔ کمرے کا دروازہ بھی لاک نہیں تھا۔ سفید سلک نائٹی میں اس کا نازک سانچے میں مومی سراپا قیامت ڈھا رہا تھا۔ اب کی بار اس کے بدن کی رانائیوں کو قہر بار نگاہوں سے دیکھتے درشتگی سے کہا۔ ہور کو سلیو لیس نائٹی میں دیکھ کر اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ کمرے میں کوئی بھی ملازمہ، کوئی بھی گھر کی خواتین آ سکتی تھی۔ اس حلیے میں گھر کی کوئی خواتین یا ملازمہ بھی اسے دیکھے کہاں گوارا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایک ہی جذبہ پوری شدت سے اس کے اندر سرایت کرتا تھا، وہ تھا حق ملکیت۔ ماما میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میڈیسن لی تھی، رات گھبراہٹ کے باعث ماما میں نے گاؤن اتار دیا تھا۔ اسی بات مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کب نیند آ گئی، اور نے فقر رنگت کے ساتھ شرمندگی سے بتایا۔ ارحام نے اس کا چہرہ بغور دیکھا جو بخار کی وجہ سے شدید سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ تیز بخار میں پھونک رہی ہے۔ اب تو طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ارحام اس کی ظاہری نکاہت زدہ حالت دیکھتے ہوئے انجان بن گیا۔ جی۔ ہور نے ایک نظر ارحام کو دیکھا جو سپاٹ چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے میری طبیعت اب۔ ہور نے نظریں جھکائے ہی جواب دیا۔ جب سامنے کھڑے ستمگر کو پرواہ نہیں تھی تو وہ کیوں اپنی طبیعت کا واویلا کرتی؟ یہاں کون تھا اس کے نخرے اٹھانے والا؟ ناز نخرے اٹھانے والا باپ تو تھا ہی نہیں، جو اس کے ذرا سے چھینکنے پر ہی اپنی بزنس میٹنگ کینسل کر کے آ جاتا تھا۔ ہور کی آنکھیں پل میں بھیگی تھی۔ پاپا، اس کے گلابی لبوں نے سرگوشی میں جنبش کی۔ ارحام اس کے لبوں سے لفظ پاپا سنتے چونکا۔ حلیہ درست کرو، میرے لیے چائے لے کر آؤ۔ ارحام درشت انداز میں حکم دیتا روم کی جانب بڑھا، اور اپنے چکراتے سر کو تھامتے بیٹھ سے اٹھی۔ جس دن سے ارحام کے کہنے پر اس نے اپنے ڈاکومنٹ جلائے تھے، اس دن سے اس نے سب سے زیادہ یاد اپنے پاپا کو کیا تھا۔ ان کی خواہش تھی وہ ورلڈ کی بیسٹ سرجن بنے۔ بخار کی شدت اور کچھ ارحام کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے حواس سلب ہوئے تھے، اسی لیے اسے ایسے بوکھلائے سے انداز میں دروازے کی جانب بڑھے۔ ارحام ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اسے دروازے کے ساتھ غصے سے دھکیل گیا۔ ہور کی کمر دروازے کے ساتھ بری طرح لگی۔ درد کی لہر کمر سے اٹھتی پورے بدن میں سرایت کر گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارحام نے اس سے خون اشام نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے لیے چائے بنانے۔ ہور نے کمر میں اٹھتے درد کو لب کچلتے دبایا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، اس حلیے میں باہر جاؤ گی؟ ارحام اس کی کلائی کو دبوچتے گھرایا۔ کلائی چھونے پر ہی اسے اندازہ تھا وہ بخار میں جل رہی ہے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح خود پر بے حسی کا لبادہ اڑ گیا۔ ویسے بھی اس تک اس حلیے میں باہر جانے پر وہ شدید اشتعال کا شکار ہوا تھا۔ جی کر رہا تھا اس نازک جان کے بخیے ادھیڑ دے، اور رحم جیسا جذبہ اسے ایسے باہر جاتے دیکھ کر منقود ہو چکا تھا۔ ماما مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، ماما مجھے پتہ نہیں چلا۔ ہور نے لب کچلتے نظریں جھکائی۔ اپنا حلیہ درست کرو اور پھر باہر جانا۔ آج تو معاف کر رہا ہوں، آئندہ غلطی سے بھی ایسی ہے غلطی نہ کرنا۔ ارحام اس پر سلگتی نظر ڈالتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند ہوا تھا۔ دھاڑ کی آواز سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ کتنا غصے میں ہے، اور اپنی آنکھیں رگڑتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ارحام شاور لے کر کمرے میں آیا تو ہور کمرے میں نہیں تھی۔ ارحام نے اپنی آستینیں فولڈ کرتے کوہنیوں تک چڑھائی تھی۔ اپنے گیلے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے وہ خود کو پرفیوم چھڑکنے لگا۔ ہور چائے لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ گلابی کلر کی پلین گرم سوٹ پہ ملبوس تھی، جس پر بلیک سلیو لیس اوپن جرسی پہن رکھی تھی۔ سر پر گلابی دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ گلابی
दुपट्टे के हाले में इसकी सुर्ख और सफेद रंगत दमक रहे थे। बुखार और फ्लू की वजह से गाल ज्यादा ही सुर्ख थे। आंखें भी गुलाबी हो रही थी, जैसे किचन में रोती रही हो। वो सर्दी की वजह से हल्का हल्का कांप भी रही थी। अरहाम ने एक नजर में इसका सरता पैर जायजा लिया। अरहाम इसे गहरी नजरों से देखता सोफे की जानिब बढ़ा। सोफे की पुष्ट के साथ टेक लगाए एक बार फिर से इसके चेहरे को बगौर देखा। इसकी नजरें गहराई से इसके एक एक नक्श को खोज रही थी। दिल ही दिल में वो पूरी सच्चाई से एतराफ भी कर रहा था कि इसकी हसीन चेहरा पूरी कायनात में किसी का नहीं हो सकता। और इसकी नजरों की गहराई से पजल हुई थी। हाथ में चाय का कप लरज उठा था, जिस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए अरहाम की तरफ बढ़ी। आपकी चाय। और ने कप अरहाम की तरफ बढ़ाया। टेबल पर रख दो। इसके हाथों की लर्जिश को बगौर देखते अरहाम ने कहा। और कप टेबल पर रखते हुए जाने लगी थी कि इसकी कलाई अरहाम ने आहनी गिरफ्त में आई। ये क्या हुआ है? अरहाम ने इसकी हथेली को देखते कहा, जो सुर्ख हो रही थी, जिस पर आंवला सा पड़ा था। आपकी चाय बनाते वक्त गरम सॉस पैन मेरे हाथ पर उलट गया था। गरम चाय मेरी हथेली पर गिर गई। और ने भीगे लहजे में सिसकते हुए बताया। इसका हाथ बहुत बुरी तरह जला था। हाथ की चिल जैसे उतर गई थी। इसके आंसू इसकी सुस्कियां नजरअंदाज कर गया था। इसे देखते ही इस दिन वाला इसका इनकार याद आया। इसके पास आने से वो कैसे तड़प उठी थी। अरहाम जब जब याद करता सुलग उठता। आज तो इसे देखकर सारे जख्म भरे हुए थे जैसे। कितनी देर हो गई है हमारा निकाह हुए? अरहाम ने चाय का घूंट भरते हुए पूछा। चाय का पहला घूंट भरते ही हलक से उतारना मुश्किल हो गया। चीनी की जगह वो नमक डाल कर ले आए थे। पता नहीं दोजख में जलते कौन दिन रात गिनता है। और ने अपनी भीगी आंखें अरहाम खानजादा पर गाड़ी। अरहाम को अपने हलक में उतरता हुआ घूंट जहर की तरह लगा। और ने लफ्ज इन्हीं की तरह गढ़े थे दिल में। अरहाम ने सर्द नजरों से इसे देखा। वह इसकी सर्द निगाहें देखते वहां से जाने लगी, मगर वो हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ खींच चुका था। और की सुर्ख रंगत में जर्दियां सी घुली थी। इसकी रंगत में जर्दी घुलती महसूस करते हुए इस्तज़ाइया मुस्कुराया। बज़र्ख में जलना क्या होता है? अभी मैंने तुम्हें महसूस नहीं करवाया। एक दिन भी तुम्हें चलना पड़ता ना तो तुम्हारी जुबान लफ्ज अदा करना भूल जाती। वो उसके गाल पर अपनी खुरदरी उंगली ट्रेस करता हुआ बोला। खुरदरी उंगली का लम्स जितना नर्म था, इतना ही नर्म लहजे में सर्दपन था। और यह सर्दपन हूर को अपने रगो वपे पे उतरता महसूस हुआ था। और इसकी गोद में लरसते हुए बैठी थी। वह सरासीम की निगाहों से इसे अरहाम को देख रही थी, जो इसका दुपट्टा नरमी से उतार कर सोफे पर रख चुका था। अरहाम का हाथ इसकी कमर पर अब नरमी से सरायत कर रहा था। इस वक्त इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसकी जुनून खजियां सहती। इसलिए वो खौफजदा निगाहों से इसे देख रही थी। बहुत डरती हो मुझसे? अरहाम ने इसका कांपना महसूस करके इस्तज़ाइया मुस्कुराते हुए पूछा। जालिम से कौन नहीं डरता? कांच सी आंखों की नमी शिद्दत इख्तियार करते गालों पर बहने लगी। क्या जुल्म किया तुम पर? वो सरापा सवाल था। और को इसके सवाल से ज्यादा आंखों ने हैरान किया था, जहां बेहिसी तारी थी। अब इसे अपने जुल्म का एहसास नहीं था। अब क्या शिकवा करती, वो सिर्फ इसे नमज़दा खाली खाली आंखों से देखने लगी। मैं जालिम हो सकता हूँ, मगर तुम मजलूम नहीं हो। वो इसकी नम आंखों में देखकर बेहिसी से मुस्कुराया। यकीनन ऐसा ही है। हूर ने अपनी भीगी आंखें रगड़ते मुस्तकिम लहजे में कहा। गुड। तुम्हारे लब अब रवानी से लफ्ज अदा करते हैं। टूट टूट कर बोलना छोड़ दिया है तुमने। मुस्तज़ाइया मुस्कुराया। आपकी बेहिसी ने बोलना सिखा दिया है। नम लहजे में ठक से जवाब आया। अरहाम की भवें तनी थी। इसकी आंखों में छाया सर्दपन महसूस करते वो अंदर तक सुलग रहा था। ऊपर से इसकी बातें इसे बुरी तरह मुश्तिल कर रही थी। वो इसकी खाली खाली निगाहों में इसकी जिसमें नफरत की आंच भी थी, देखता पागल हो रहा था। हमारे निकाह को 4 माह से जायद गुजर चुका है, मगर तुम एक चाय भी बनाना नहीं सीख सके। ये चाय बनाई है तुमने? अरहाम ने सख्त लहजे में इस्तफार करते इसके सिर नजरों से घूरा। और नजर बेइख्तियार वहां पुड़ते हुए मग की तरफ उठी थी। इसने तो आज बहुत मेहनत से चाय बनाई थी। जवाब दो मेरी बात का। और अब सर्द आवाज में फुकारा था। अक्का कौन सी बात? और ये आंखों की नमी भरी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस दिन मुझे इनकार करने की? अरहाम ने पुकारते हुए पूछा। वह सवाल बदलते इसे अजाब में डाल चुका था। वो समझ चुकी थी आज वो हर हाल में अपना जवाब हासिल करेगा। इस दिन इसका दिल लरज रहा था। वह
بات پر واپسی پر اسے جانے کی سزا کیا دے؟ ارحام کی سزا آواز میں پکار محسوس کرتے حور کی آنکھوں کے سامنے وہ رات آئی تھی جس کے ایک ایک لمحے میں وہ ذلت کی موت مری تھی، جسے سونپتے آج بھی اس کے اندر سرد لہر اترتی تھی۔ کیا وہ پھر سے ایسی ہی سزا دے گا؟ حور کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائی لہرائی۔ اپنے ڈاکیومنٹ جلتے دیکھ وہ اتنی اذیت کی انتہا پر تھی، اس انتہا پر جاتے اسے صرف ارحام سے نفرت ہوئی تھی۔ ارحام کا ڈر خوف سب کہیں دور جا سویا تھا، اس کا لمس اسے اس پل زہریلے ناک کی طرح ڈستا محسوس ہو رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بلبلا اٹھی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد وہ مزید اسے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ نفرت کرتی یا اپنے لیے آواز اٹھاتی، مگر سچ تو یہی تھا، وہ اس کا صاحبان تھا، اس کے جسم و جان کا مالک تھا۔ باہر کی دنیا تو اس کے لیے درندوں سے بھری پڑی تھی، وہ اپنی جان بچا کر جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ یہ چائے پیو۔ ارحام نے اس کے خوبصورت چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چائے کا کپ تھاما۔ پیو اسے۔ ارحام نے اپنی بات پر زور دیتے سپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ حور نے وہ کپ اپنے منہ سے لگایا، ایک ہی سانس میں ختم کر ڈالا۔ ارحام نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں کی نمی نے شدت اختیار کی تھی، مگر وہ کپ چپ مہر بے لب تھی۔ اس کے آرام سے چائے پینے پر وہ بری طرح لب بھیج گیا۔ اتنی کڑوی چائے جس کا ایک گھونٹ وہ حلق سے نہ اتار سکا۔ وہ گرم کڑوی چائے ایک ہی سانس میں اپنے حلق سے اتار چکی تھی۔ اتنی کڑوی چائے ایک ہی سانس میں پی گئی ہو، امپریسو۔ ارحام لب سے کوڑے تنزیہ مسکرایا۔ زندگی اس سے کہیں زیادہ کڑوی ہے۔ اور کی بات پر ارحام کے بدن میں شعلے بھڑکے تھے۔ گڈ، بہت سمیٹنا آ گیا ہے تم میں۔ یقیناً آج رات میرا غصہ برداشت کر لو گے۔ ارحام نے داؤ کھیلا۔ اس کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے اس کے کرب کی تھی جو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں ٹھہراؤ درد کرب سے اپنی آنکھوں میں ریت کی طرح چبھ رہا تھا۔ یہی بات اسے پھانس کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس کے فک رنگت اور اس کے بدن کی بڑھتی کپکپاہٹ نے ارحام کی رگوں میں گویا سکون اتارا۔ میرے سامنے آواز تبھی اٹھانا جب مجھے برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ ارحام اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے سے جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا۔ حور کے لب ارحام کی تھوڑی سے ٹکرائے تھے۔ گلابی نرم لبوں کا محسوس کرتے ارحام کے پورے وجود میں سکون سا اترا تھا۔ وہ اپنے گود سے جھٹکے سے اتارتا صوفے کی سے یکدم کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے صرف ضرورت تھی، سکون کبھی نہیں ہو سکتی۔ پھر سے اس کا اسی دن تڑپنا یاد آیا تھا۔ وہ کیسے اس کے نزدیک آنے پر اسے دھتکار سکتی تھی؟ دل و دماغ میں پچھلے کچھ دنوں سے یہی جنگ چھڑی تھی۔ اس لڑکی کی اتنی سی بات سے اسے کیوں اتنی تکلیف دے رہی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے تڑپنے پر، اس کے چیخنے پر اس سے اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ کیوں؟ وہ اس دن واپس چلا گیا تھا۔ ارحام اسے گھورتے اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈتا رہا۔ اور ارحام کو دیکھتے اپنے لب کاٹتے صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس پر غصیلی نظر ڈالتے وہاں سے جانے لگا، مگر اس کے بخار سے تمتماتے چہرے پر ڈالتے وہ رکا تھا۔ وہ سردی سے ٹھٹرتی بمشکل ہی اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ کھانا کھایا تھا؟ اس کی طبیعت کے پیش نظر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ نہیں، حور نے آہستگی سے کہا۔ کچن میں جاؤ، کھانا کھاؤ، پھر میڈیسن لو۔ شام تک تمہارا بخار اتر جانا چاہیے۔ شام میں اچھا سا تیار ہو جانا۔ ارحام نے اپنے کف فولڈ کرتے اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں اس کی بات سنتے وہ خوف و ہراس سے پھیلا تھا۔ وہ اس کی باتوں کا مطلب کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ شام میں ہمیں کہیں جانا ہے، شام تک تمہارا بخار اتر جانا چاہیے۔ ارحام نے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ اسے اس پر ترس سا آیا تھا۔ جی۔ حور نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب جاؤ، میں کچھ دیر آرام کروں گا، شام سے پہلے کمرے میں نہ آنا۔ وہ اس کے سراپے پر نظریں جمائے سرد لہجے میں بولا۔ یقیناً وہ اس کمرے میں موجود ہوتی تو وہ آرام نہ کر پاتا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے بدن میں اس کی قربت کی چاہ انگڑائیاں لینے لگتی۔ وہ اتنا تو جان چکا تھا، سامنے کھڑی لڑکی اب اس کی جیسے ضرورت سی بن گئی تھی، جسے اس کی پناہوں میں اسے سکون ملتا تھا۔ اور اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے جانے لگی۔ ارحام کی پکار پر رکی تھی، پلٹ کر ارحام کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ حور، آئندہ میں تمہیں دیر تک کمرے میں آرام کرتا نہ دیکھوں۔ یہی اصول گل کے لیے تھا۔ رات اسے میرے حقوق ادا کرنے
چاہیے کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جاتی، صبح 7 بجے وہ زنان خانے میں ہوتی تھی۔ مورے دل کی بہت اچھی ہیں، وہ کبھی تم پر سختی نہیں کریں گے، مگر اب تم اس حویلی کی بہو ہو، تمہیں پتا ہونا چاہیے تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ مجھے اب تم بلا ضرورت کمرے میں نظر نہ آؤ، تمہارا ٹائم کچن میں زیادہ گزرنا چاہیے تاکہ تم کھانا بنانا سیکھ سکو۔ اگلی بار میرے لیے ایسی چائے بنائی تو سزا کے طور پر صرف چائے پینا تمہارے مقدر میں نہیں ہوگی۔ اس پر قہر بھری نظر ڈالتے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ وہ اسے اس ٹائم اپنے پناہوں میں چاہیے تھی، مگر اس کی مردانہ انا نے اس کے پاس جانے نہیں دے رہی تھی، اس لیے اپنا غصہ ایسے اس پر نکالا تھا۔ دوسرا، وہ اسے مکمل طور پر اس حویلی کی عورتوں کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے صرف اپنا بنا کر اس حویلی میں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کرتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی، اور بلیک ویلویٹ کی لانگ کامدار فراک پر بلیک سا نیٹ کا دوپٹہ سر پر اوڑے ہوئے تھی، سلکی بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ یہ ڈریس درخشاں اس کے لیے نکال کر گئی تھی۔ امینہ خانم نے اسے بہت اچھا سا تیار ہونے کو کہا تھا، اسے سونے کی جولری بھی پہننے کو کہا۔ سب کچھ آج درخشاں نے ہی سلیکٹ کیا تھا۔ اور نے گلے میں ہیوی سونے کا گلوبند پہن رکھا تھا، جس کے ساتھ سونے کے ٹاپس تھے، سونے کے کڑے پہنے تھے، لائٹ سا میک اپ کیا وہ بھی تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ میڈیسن لینے کی وجہ سے وقتی طور پر بخار اتر چکا تھا، مگر اسے سردی بہت لگ رہی تھی۔ شاور لینے کی وجہ سے اب سردی کی وجہ سے اسے جھرجھریاں سی آ رہی تھی، مگر اسے ہر حال میں ارحام کا حکم ماننا ہی تھا۔ اور نیٹ کا دوپٹہ اوڑھے خوبصورت سی شال ایک کندھے پر ڈالے باہر کار پورچ میں آئی، جہاں گاڑی میں ارحام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارحام خانزادہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، بلیک شال کاندھوں پر ڈالے، گاڑی میں بیٹھا حور کا انتظار کر رہا تھا، جسے وہ 5 منٹوں تک باہر آنے کا حکم دے کر آیا تھا۔ 5 سے 10 منٹ ہو چکے تھے، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ارحام لب بھینچے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آتے دکھائی دی۔ ارحام کا رنگ غیظ و غضب سے سرخ پڑا تھا، وہ کھلے چہرے کے ساتھ باہر آ چکی تھی۔ یہاں کتنے ہی ملازم کھڑے تھے۔ ارحام جلدی سے گاڑی سے اترتا حور کی طرف بڑھا، حور کی کلائی سے دبوچتے وہ اسے کھینچتے ہوئے اندر کی جانب بڑھا، اور سہمتے ہوئے ارحام کے ساتھ کھنچتی ہوئی اندر آئی۔ ارحام کی تنی ہوئی بھویں اور اس کے ماتھے کی ابھرائی ہوئی وینز اس کے شدید اشتعال میں ہونے کا ظاہر کر رہی تھی۔ حور کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی، اسے اپنا کوئی قصور غلطی نظر نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے وہ اتنا غصے میں آتا۔ وہ تو طبیعت کی خرابی کی باعث بھی تیار ہوئی، مگر وہ اتنے غصے میں کیوں تھا؟ وہ اس کے ساتھ کھنچتی، اس کے سرخ و سفید دیکھتے سوچ رہی تھی۔ ارحام، اس نے سسکتے ہوئے پکارا۔ جواباً اس نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ اسی پل خاموش ہو گئی۔ ارحام اسے کلائی سے دبوچتے کمرے میں داخل ہوا اور اسے بیڈ پر بری طرح پٹکا۔ وہ روندے منہ گرتی سیدھی ہو کر ارحام کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دوپٹہ سٹتے پھسلتا شانوں پر آیا، شال کمرے کے وسط میں ہی گر چکی تھی۔ وہ سراسیما نگاہوں سے ارحام کو دیکھ رہی تھی، جو خون اشام نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ نے ارحام کے سرخ چہرے کو دیکھتے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا۔ ارحام ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچ چکا تھا۔ ایک اس حلیے میں آئی تھی تم باہر؟ ہاں، وہ گھرایا۔ ارحام، کیا ہوا ہے میری حلیے کو؟ جس طرح آپ کی مورے نے کہا میں تو ویسے ہی تیار ہوئی، دوپٹہ بھی سر پر لیا ہوا تھا۔ حور نے اس کے فق رنگت کے ساتھ ناسمجھی سے پوچھا۔ اور تم پچھلے 4 ماہ سے یہاں ہو، تمہیں ابھی تک پتا نہیں چلا کہ یہاں کی عورت کس طرح خود کو ڈھانپ کر باہر نکلتی؟ تم اس طرح تیار ہو کر کھلے منہ کے ساتھ باہر چلی آئی۔ ارحام کی گرفت اس کے بالوں پر مضبوط ہوئی۔ ارحام، آپ نے کہا تھا کہ فرشتے آپ ہی کے رشتے کے سلسلے میں ان کے ہونے والے سسرال جانا ہے۔ آپ کی مورے نے بھی اچھا سا تیار ہونے کو کہا تھا، حور نے لرزتے لبوں سے کہتے اپنے بال کے شکنجے سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے اس کے بالوں کو جھٹکا دے گیا۔ حور کی آنکھوں سے آنسو کا جھرنا بہا تھا۔ وہ اس کے آنسو دیکھتا اس کے بالوں پر اپنی گرفت نرم کر چکا تھا۔ نظر اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ ذرا سی تیاری نے اس کا روپ 2 آتشا کر دیا تھا۔ کانچ سے کرسٹل براؤن آنکھوں میں کاجل کا باریک سی لکیر اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کئی گنا بڑھا چکی تھی۔ ارحام خانزادہ کو اپنا آپ ان گہری شفاف آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے اس سے دور ہوا تھا۔ اس سے دور ہوتے ایک نظر دیکھا جو ابھی بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
ارحام نے اپنی آئی برو مسلتے ہوئے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھ تو گیا تھا اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ 4 ماہ سے اس کے ساتھ تھی، مگر اس کے ساتھ ایسے بھی باہر نہیں گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا وہ اس کے ساتھ کسی کے گھر جا رہی تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ باہر کھڑے ملازموں کی نظر وہ اس پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لہو میں ابال سے اٹھتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کبرڈ سے گل کی بڑی سی چادر نکال کر وہ باہر آئے، بیڈ پر بیٹھی ہور کی طرف بڑھائی اور اسے اس کے کانپتے ہاتھوں سے پکڑا۔ بخار کی وجہ سے وہ ویسے ہی اس کی طبیعت خراب تھی، اوپر سے ارحام کو غصے میں دیکھ کر مزید اس کی طبیعت خراب ہو چکی تھی اور وہ شدید کانپ رہی تھی۔ اسے اوڑھو اچھی طرح، ارحام نے سر دماغ میں حکم دیا۔ ہور نے بیڈ سے اٹھتے وہ چادر اچھی طرح خود پر لپیٹی۔ میری بات سنو ہور، فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم تم سے کہہ رہا ہوں، آئندہ تمہیں لفظوں کے بالکل نہیں سمجھاؤں گا۔ میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے گا جو میں اٹھانا نہیں چاہتا۔ اگر اب میرا ہاتھ تم پر غلطی سے بھی اٹھ گیا میں بالکل رحم نہیں کھاؤں گا۔ ارحام اس کا بازو سختی سے دبوچے قریب ہوتا ہو رہا ہے۔ غصہ اشتعال بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ سلیو لیس نائٹی میں باہر جا رہی تھی، اب اس طرح کھلے منہ کے ساتھ باہر چلی آئی تھی۔ رگوں میں دوڑتے خون میں شعلے دہکنے لگے تھے۔ وہ اس کی عزت، اس کی بیوی تھی، اب اس پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں تھی۔ ہور دم سادے کھڑی تھی۔ اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیوں اتنا غصہ کر رہا ہے۔ آئندہ کسی بھی غیر مرد کے تمہارے ایک بال پر بھی نظر نہ پڑے۔ تم گھر میں بھی نیٹ کا دوپٹہ نہیں اوڑھو گی، چادر اوڑھو گی یا پھر ایسا دوپٹہ اوڑھو گی جس میں تمہارا ایک بال بھی نظر نہ آئے۔ ارحام نے اس کے خوبصورت چہرے پر نظر ڈالتے چٹانوں سے سخت لہجے میں حکم دیا۔ ہور نے ہچکی لیتے اس بات میں سر ہلایا۔ اب یہ آنسو صاف کرو، مجھے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ تم وہاں عورتوں والے حصے کی طرف ہوگی، وہاں خواتین سے اچھی طرح ملنا، اوکے؟ اس نے نرمی سے کہتے اس کے گال کو بھی نرمی سے ٹچ کیا۔ اس کا بری طرح کانپنا محسوس کرتے وہ اپنے اشتعال پر قابو پا چکا تھا۔ چلو وہ اپنا چہرہ اس چادر میں چھپاؤ، ارحام نے اس بار نرمی سے کہا۔ ہور کانپتے ہاتھوں سے اس چادر سے نکاف کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے، کانپ کیوں رہی ہو؟ ارحام نے اسے بری طرح ٹھٹھرے دیکھ کر پوچھا۔ وہ کب سے کانپ رہی تھی، اسے لگا وہ اس کے خوف سے کانپ رہی ہے، مگر بغور دیکھنے پر معلوم ہوا وہ شدید سردی سے ٹھٹھر رہی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، ہور نے ٹھٹھرتے ہوئے خشک لبوں پر زبان پھیرتے کہا۔ ارحام بے اختیار اس کے قریب ہوا، اپنی ٹھنڈی انگلیاں اس کے ماتھے پر رکھی۔ وہ بخار میں جل رہی تھی۔ ارحام کچھ دیر اسے گہری اور گرم نگاہوں سے دیکھتا رہا اور اس کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتے نظریں چکا گئی۔ تم آرام کرو، ہم کل چلے جائیں گے، میں لوگوں کو فون کر کے منع کر دیتا ہوں۔ ارحام اسے گہری نظروں سے دیکھتا کمرے سے نکل گیا اور اس کی نرمی پر حیران ہوئی تھی، مگر اس کی نظروں کی گہرائی دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی وہ اتنا نرم کیوں ہوا تھا۔ ہور نے ڈراور سے میڈیسن نکال کر پانی سے نگلی۔ رات تک اسے ٹھیک ہونا تھا۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے وہ بیڈ پر لیٹ کر اپنا دایاں بازو آنکھوں پر رکھ گئی۔ کمبل لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ بے حس بن کر خود کو رات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ابرش ڈریسنگ مرر سے بلیک نائٹی جس پر بلیک ہی گاؤن تھا زیب تن کیے ہوئے نکلی تھی۔ اپنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹتے وہ واش روم میں داخل ہوئے۔ واش روم میں داخل ہونے پر زاران خان زادہ سے بری طرح ٹکرائی، جو کمر پر ٹاول باندھے اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑتے باہر ہی آ رہا تھا۔ زاران خان زادہ کے چٹانی برہنہ سینے پر ہاتھ جماتے ہوئے ابرش کی نگاہیں زاران کے وجیح چہرے سے ٹکرائی تھی۔ ابرش کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، چہرے میں شدید سرخیاں گھلی تھی، گال سرخ گلاب ہوئے تھے۔ وہ شرٹ لیس ٹاول کمر پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی مردانہ خوشبو محسوس کرتے ابرش کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ زاران نے سٹ سپاٹ چہرے کو دیکھتے ابرش کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلملاہٹ ہوئی۔ وہ یکدم اس سے دور ہوئی، وہی اس کے سینے پر ہاتھ جمائے اس کے قریب کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ صرف اسے سر سپاٹ نظروں سے ہی گھور رہا تھا، اور وہ روحاں سے ہوتے ہوئے اس سے دور ہوتے واش روم سے باہر نکل آئی تھی، مگر واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کرنا نہ بھولی تھی۔ زاران کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑی تھی۔ وہ وال مرر کے آگے کھڑا ہو کر اپنے گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کرنے لگا۔ ابرش غصے سے باہر ٹیرس کی طرف آئی۔ باہر آتے ہی سرد ہواؤں کے تھپیڑوں نے اس کا استقبال کیا۔ سردی کی لہر اسے اپنے وجود میں اترتی ہڈیوں میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی، مگر وہ بے حس بنی کھڑی دور نظر آتے پہاڑوں کو دیکھنے لگی، جہاں سے رات کے اندھیرے میں گھروں میں جلنے والی لائٹس جگنوں کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے سردی کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی جو اس کی جان لینے کے در پہ تھی۔ 2 دن پہلے اس نے اپنے ہوش زاران کی باہوں میں گنوائے تھے۔
اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر موجود پایا تھا۔ اس وقت درخشاں اس کے پاس تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ 2 دن سے درخشاں ہی اس کا خیال رکھ رہی تھی، اور 2 دن بعد آج کمرے میں آیا تھا۔ ابرش کو اس کی بے حسی پر رونا آ رہا تھا۔ اس کے لفظ کا کانوں میں سور سے پھونکتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ سونے کی بھی بن کر آ جائے، اس کی ویلیو کے نزدیک پیتل سے بھی کم رہے گی۔ وہ اسے کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اپنی حماقت پر بری طرح پچھتا رہی تھی کہ اس نے خود کو کیوں اس کے سامنے پیش کیا۔ وہ اتنی آزاراں تو نہیں تھی، وہ اسے یوں ٹھکرا کر چلا جاتا۔ مسٹر خانزادہ، وعدہ ہے میرا تم سے، تم اب خود میرے قریب آؤ گے۔ تمہیں اتنا بے بس نہ کر دیا تو میرا نام ابرش پاشا نہیں۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ خود کے نام کے ساتھ بھی زران کا نام لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ توہین و خجالت بے بسی کے احساس سے زخمی پرندے کی مانند پھڑپڑا رہی تھی۔ زران واش روم میں بنی کبرڈ سے بلیک ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ پہنے باہر آئے۔ ابرش کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ ٹیرس کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اپنے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ وہ نائٹی میں ہی ٹیرس پر چلی گئی تھی، اور باہر سردی بھی شدید پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی کنپٹی سہلاتے اپنے غصے کو کم کرنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ غصہ اس پر اتارے۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ٹیرس کی طرف بڑھا، اسے بازو سے جکڑے کمرے میں لایا، ٹیرس کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کیا۔ اب میں نے کیا کر دیا ہے مسٹر خانزادہ؟ ابرش نے زران کے تنے ہوئے نقوش کو دیکھتے سرد و سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ یہ کس خلیے میں تم ٹیرس پر کھڑی تھی؟ بہت شوق ہے تمہیں اپنی خوبصورتی غیر مردوں کو دکھانے کا، جرگے میں تمہارا دل نہیں بھرا تھا، اب گھر کے ملازموں کو بھی اپنے جلوے دکھانا چاہتی ہو؟ زران اس کے قہر بھری نظر ڈالتا ہو رہا تھا۔ زران کی بات پر ابرش کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھرے۔ وہ زران پر زخمی نظر ڈالتے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ زران گہری سانس بھرتے اپنے اندر اٹھتے اضطراب پر قابو پانے لگا۔ ابرش کی زخمی نظریں اسے بھی کافی تکلیف پہنچا گئی تھی، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ ابھی تک ابرش کی غلطیاں معاف کرنے کا ظرف خود میں نہیں پا رہا تھا۔ اسفندیار کے لیے بولے گئے لفظ یاد کرتے ہر بار اس کے دل کے زخم ہرے ہو جاتے۔ وہ خود کو شعلوں میں لپٹا محسوس کرتا۔ زران نے گہرا سانس لیتے اپنی شعلہ چوالا بیوی کو دیکھا، جو اب بیڈ پر پڑے کمبل پر اپنا سارا غصہ اتار رہی تھی۔ کمبل اٹھا کر زمین پر پھینک دیا، بیڈ پر پڑے کشن تکیے اس نے زمین پر پھینک دیے۔ زران کے لبوں پر بہم سی مسکراہٹ بکھری۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔